السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے دو موضوعات پہ بات کریں گے، خصوصاً جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان کی حکومت گر جائے گی، تو وہ تو ہوا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو ترین گروپ نے جو مطالبات رکھے ہیں، ذرا اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیاستدان اس قسم کے مطالبات بھی کر سکتے ہیں، تو عوام کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک اور ڈرامہ باز چودھری نثار ایک بار پھر حاضر ہو گیا ہے۔ جس طرح اس کا ایک طریقہ کار ہے ڈرامہ بازی کا، وہ اور شہباز شریف، یہ دونوں ایک قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کی حرکات ہیں ان کی، اسی لیے ان دونوں کا بنتا ہے۔ لیکن کیا جو ان کے خیالات ہیں وہ پوری بھی ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ حلف اٹھانے جا رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، یعنی 3 سال بعد، پونے 3 سال بعد، کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے اس کا کیا ہوگا؟ بس یہی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے تھے، اور کچھ گلے شکوے ہیں کچھ ایم این ایز کا کراچی سے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت تو گری نہیں عمران خان کی، تو یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرف جائے گا تو وہ یعنی سمندر میں خود کو ڈبونے کی کوشش کرے گا، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ وہ نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے، جو جہانگیر ترین گروپ جس کو کہا جاتا ہے، گروپ کیا تھا؟ کچھ ایم پی ایس کو جنوبی پنجاب سے اس نے ملا لیا اپنے ساتھ، وہ آزاد، کچھ ان میں سے اکثریت آزاد میں حیثیت سے منتخب ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا اقدام کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ خواہ کتنے بھی جہانگیر ترین ہو، تو جہانگیر ترین کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان گر جائے۔ عمران ترین کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ لوگوں کی کچھ ہمدردیاں تھیں، لیکن اب ایک قدرت فطری بات ہے کہ ایک شخص یعنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وہ کسی کے ساتھ یعنی کرپشن پہ کمپرومائز کرے، یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ تو اس نے یہ کر دیا ہے کہ علی ظفر جو سینیٹر ہے اس کو بیچ میں ڈال دیا کہ حقائق مجھے پہنچائے کہ اگر حقیقت میں جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تو وہ زیادتی نہ ہو، باقی میں کسی کے لیے یہ سفارش کر دوں کہ اس کا کیس بند کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے دن میں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب جب جہانگیر ترین پر کہیں سے آپ کچھ بھی سمجھے کہ سیاسی دباؤ ہے، کوئی اور دباؤ ہے، تو وہ اس نے برملا کہہ دیا کہ میں اب بھی پی ٹی آئی میں ہوں، میرے لوگ بھی پی ٹی آئی میں ہیں، ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اور اپنے کیسوں کے متعلق اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ جو شکوک تھے اس کے، یعنی کہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی چند افراد جو اس کے خلاف ہے، وہ حقیقت ہے، اور وہ جو عمران خان کے کان بھرتے تھے، وہ تقریباً غلط فہمیاں دور ہونے والی ہے، اور جہانگیر ترین اس طرح پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپنے لیے کیا عذاب کی طرف جانے کی کوشش کرے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام اس کو کیسے قبول کریں گے کہ یعنی وہ بروٹس والا کردار وہ ادا کرے، اور پھر عوام یعنی اپنا حلقہ تو وہ جیت نہیں سکے۔ یعنی وہ 4 حلقوں کا مطالبہ تھا جس کے لیے دھرنا ہوا تھا، اس میں جہانگیر ترین پھر اس کی لوگوں کی ہمدردیاں اور کچھ خرچ کرنے کے بعد اس نے وہ سیٹ جیت لیا تھا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جب اس کو نااہل کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو وہی سیٹ اس کے بیٹے نے 40,000 ووٹ کی کمی کے ساتھ ہارا ہے۔ یعنی یہ تو اس کی اپنی یعنی حیثیت ہے، یہ کہ اپنا بیٹا وہ اس کو شکست ہوتی ہے، 40,000 ووٹ کی لیڈ سے اس کو شکست ہوئی ہے۔ تو اب یہاں آپ خود دیکھیں کہ پھر کیا وہ عمران خان کے متبادل کوئی قیادت کھڑی کر سکے گا؟ یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ یہ میڈیا جس طرح کر رہا ہے، یہ پیڈ میڈیا، اس پر بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا دیکھا کرے، یہ بکاؤ میڈیا ہے، اس میڈیا کو چھوڑ دے، یہ آپ کو نا امیدی دلائیں گے، آپ کو متنفر کریں گے، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے نہیں، اور جس کے پیرول پر یہ ہے ان کے لیے کام کریں گے، اور صبح سے شام تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے، اور آپ بھی کنفیوز ہوں گے اور آپ کو پریشانی بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس مین سٹریم میڈیا کو دیکھنا ہی بند کر دیں۔ بہت سے لوگ ہیں اس سوشل میڈیا پر، آپ ان کو سنیں، ان کی آزادانہ رائے کو سنیں،
وہ کسی کے پیرول پر نہیں ہے، وہ کسی کے ناجائز کاموں میں نہیں ہے، وہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے، تو آپ ان کو دے کر کریں۔ یہ جتنا طوفان پیالی میں جو طوفان برپا کیا گیا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ 30 آدمی ہو گئے، آج 40 ہو گئے، 50، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے اپنے حلقے ہیں، انہوں نے دوبارہ عوام کے پاس جا کے ووٹ بھی تو لینا ہے۔ یہ اس طرح آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ پھر مطلب جو آرٹیکل ہے اس کے، یعنی جو فلور کراسنگ کرتا ہے، تو یہ پھر ادھر اپنی سیٹ پر کیسے رہیں گے؟ یہ میں نے ایم پی اے کی سیٹ پر بھی پھر نہیں رہ سکتے۔ جب بجٹ سیشن میں یہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے تو یہ ایم این اے اور ایم پی اے کیسے رہیں گے؟ یہ ہم بار بار سمجھاتے رہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، بعض لوگوں کو نہیں آ رہی۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے، وہ مطالبات پورے ہو گئے، پوری اس طریقے سے ہوئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے اپنے دکڑے سنا دیے کہ ہمارا ایس پی بات نہیں مان رہا، ڈی پی او نہیں مان رہا، اسسٹنٹ کمشنر نہیں مان رہا، ایس ایچ او نہیں یعنی یہ ان کی اوقات ہے۔ تو ان کے اس کے لیے ایک ڈپٹی سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہے آپ اس تک جمع کرائیں گے اور فوراً اس پر عمل ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہو کر چلے گئے۔ ایک دو نے جو بیانات دیے وہ چلو اس پہ ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کروں، جو اخلاقیات کو چھوڑ کر انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ایک خرم لغاری اور دوسرے کا نام مجھے ابھی آتا نہیں ہے، تو اس پہ وقت ضائع نہیں کرتا آپ کا، تو اس کو چھوڑ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یعنی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو مصطفیٰ اکر سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ بھی گروپ تھا، اور پھر حنیف رامے بھی سامنے کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ بھی چند لوگ تھے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ جو ناقص نظام ہے جس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، اسی میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، اور اسی لیے ملک ترقی نہیں کرتے۔ لیکن اب جو سننے میں آ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ بجٹ کے بعد مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس کو جوائنٹ سیشن کہتے ہیں، اور اس میں ایک قرارداد پاس ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اس وقت، اور اس میں ریفرینڈم کی منظوری لی جائے گی، اور جب ریفرینڈم کی منظوری لی جائے گی پھر عوام سے پوچھا جائے گا کہ یہ نظام آپ لوگوں کو منظور ہے یا آپ کو صدارتی نظام۔ تو پاکستان کے 98% لوگ صدارتی نظام چاہتے ہیں، اور جب صدارتی نظام ہوگا اور اس میں موجودہ وزیر اعظم آپ کے صدر ہوں گے تو آپ سوچ لیں کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اور یہ پھر ملک کو کیسے آگے لے کے جائے گا، اور اس ملک میں کتنی اسٹیبلٹی آئے گی۔ اور یہ جو تانا کچہری اور یہ جوا بازوں کا جو وہ بنا ہوا ہے قومی اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلی، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک حلقہ ہوگا پاکستان، پورا پاکستان ایک حلقہ ہوگا، اور اس میں 2-4 آدمی کھڑے ہوں گے اور ان کو ووٹ پڑے گا۔ تو کیا عمران خان کے مقابلے میں کسی کو ووٹ پڑ سکتا ہے صدارتی نظام میں؟ تو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ دل بڑا کریں، بہت کچھ ہو جائے گا۔ بہت سے جہانگیر ترین آئیں گے جائیں گے، اس سے کچھ حسر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو دھمکی انہوں نے دینی تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے لمٹ بھی کراس کر دی، لیکن اب مسئلہ تقریباً حل ہوا۔ اور اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم ہاؤس کی بھی چند لوگ شامل ہیں جنہوں نے یہ فساد پیدا کیا۔ بار بار ان کا نام لینا کیوں اچھا لگتا نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، کیونکہ وہ خود وزارت اعظم کے امیدوار تھے۔ انہوں نے اسی میں بہتری جانی کہ یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھے تاکہ مجھے چانس ملے، میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ وہ جو کراچی والا ہے سعد عمر، اور دوسرا حیدر شاہ محمود قریشی، اور کچھ نہیں ہے، بس چھوڑ دیں اس باتوں کو۔ لیکن انشاءاللہ کسی کی دال گلے گی نہیں یہاں پر۔ یہاں عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان ہی وزیر اعظم رہیں گے اور عمران خان ہی صدر رہیں گے، یہ آپ یاد رکھیے ہماری بات۔ یہ سسٹم مزید چلنے والا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو، پہلے بھی بلیک میلنگ ہوتی رہی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ بھٹو کے پاس اکثریت تھی تو اس پر اگر وہ بلیک میلنگ کرتے بھی تو کیا، لیکن ادھر تو اکثریت کو چھوڑ دے گا تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے، اور یہ شخص سب کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے۔ جو آج بکاؤ میڈیا چیخ رہا ہے کہ عمران خان نے کمپرومائز کر لیا، بھائی عمران خان نے کدھر کمپرومائز کر لیا؟ عمران خان نے صرف اتنا کہا ہے کہ زیادتی نہیں ہوگی، کیس اپنی جگہ رہیں گے، کیس کا اپنے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کی جائے گی، اور نہ ہونی چاہیے۔ یعنی جب سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو تو تب مزہ آتا ہے، تو وہی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور شخص پہ بات کرتے ہیں، چودھری نثار پہ۔
ابھی چودھری نثار بھی میدان میں نکل آیا ہے کہ میں حلف اٹھانے جا رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. وہ بھی جو آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری نثار وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے اور عثمان بزدار کا گھر چلا جائے. اب ان لوگوں کو یہ عقل کے اندھوں کو ذرا دیکھیں کہ اب چودھری نثار کس کو منظور ہے. وہ تو کسی کو بھی منظور نہیں ہے. وہ 3 سال تک وہ گھر میں بیٹھا رہا، لیکن جب آرڈیننس آنے لگا، اب یہ 60 دنوں میں اگر کسی نے حلف نہیں اٹھایا تو وہ اس کو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو اب اس نے تو مجبوراً اوت لینا ہے جا کر. تو اب وہ شعر بن کے آ رہا ہے کہ بس میں ہی ابھی سنبھالوں گا، یہ جو اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں سب میری طرف آ جائیں گے. تو یہ اتنی بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک طرف نواز شریف اس کو ملنے سے انکار کرتا ہے کہ جب تیمارداری کے لیے جاتا ہے لندن میں تو وہ ملنے سے انکار کرتا ہے. اس کی بیٹی اس کا نام سننا نہیں چاہتی. اور اگر شہباز شریف جو گیم کے شہباز شریف اس کو وزیر اعلیٰ بنائے گا یا خود بنے گا، خود اپنے بیٹے کو بنائے گا. یعنی یہ اتنا پاگل شخص ہے. یعنی وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ اس کا ایک بھائی جو فوج میں تھا کہ جس کو فوج میں ہونا چاہیے تھا تو اس کو سیاست میں بھیج دیا، جس کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا تو اس کو فوج میں بھیج دیا. یہی تو اس کی آپ کو یاد بھی ہوگا اس کی جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی جب وزیر داخلہ تھا تو 3 باتیں آج کرنی ہے. جی اچھا 3 باتیں کیا؟ ایک تو بتاؤں گا نہیں، دوسرے پہ بات نہیں کروں گا، اور تیسرے میں آپ کو کوئی اشارہ. اور گھنٹوں اس کی پریس کانفرنس چلتی تھی اور بڑا دبنگ بنتا تھا. لیکن عملاً یہ شخص بالکل کسی کام کا جوگا نہیں ہے. تو کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب آخر کس حساب میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہا ہے اور کیسے بنے گا؟ کیا پرویز الہی اس کو قبول کرے گا؟ کیا مریم نواز اس کو قبول کرے گی؟ کیا نواز شریف اس کو قبول کرے؟ یہ کہاں سے بنے گا؟ یہ کہاں سے؟ یہ ایک ڈرامہ باز شخص ہے. جیسے شہباز شریف ڈرامہ باز ہے، اسی قسم کا یہی شخص. ان دونوں کا فطرت آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں بھی یعنی شہباز شریف اس کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اور پھر یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر جیپ کا نشان لیا، اور وہ اس لیے لیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میری پیچھے فوج کھڑی ہے. تو آپ تو ہر 3 سیٹوں سے ہار گئے. ایک صوبائی یعنی 2 صوبائی پہ کھڑا تھا، 2 قومی پہ کھڑا تھا. اور میں نے اس سے پہلے بھی لاک کیا تھا، الیکشن سے پہلے اسی میں موجود ہے پہلے لسٹ میں، آپ جا کے دیکھ لیں. میں نے اس کا بھی نام لیا تھا، جن دوسروں کو کہا تھا اسی کا کہ یہ بھی انشاءاللہ اسمبلی نہیں جائے گا، قومی اسمبلی میں، اور نہیں جا سکا. تو اس کی حیثیت تو کوئی اتنی ہے. اب اسی سیٹ کی پیچھے بھی مرنے جا رہا ہے تو اس جا کے حلف اٹھا رہا ہے، کیونکہ آرڈیننس آ رہا ہے 60 دن کا کہ 60 دن میں جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. وہ خواہ سینٹ میں ہو، وہ صوبائی اسمبلی میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو. تو اس لیے جا کے حلف اٹھانے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے اس نے ڈرامہ بھی شروع کر دیا اور جا کے ملاقات بھی کر لی شہباز شریف کے ساتھ. یعنی میڈیا تو عمران خان کے بغض میں اندھا ہو چکا ہے. تو انہوں نے تو معمولی بات کو بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مین میڈیا کو خدا کے لیے چھوڑ دیں. جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو کم از کم یہ مین اسٹریم میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے. یہی تو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن مرضی آپ لوگوں کی ہے. ایک اور مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات اس پہ کرتا ہوں. یہ ایک ایم این اے ہے، عطا اللہ نام ہے اس کا، کراچی سے ایم این اے ہے. تو کراچی سے 14 سیٹیں ملی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن کراچی کی ایم این ایس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. تو ایک یہ بھی تھوڑا سا ناراض لگ رہا ہے تھا. آج اس نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کی حکومت کے خلاف. اور اس کے علاوہ دوسرا جو جادوگر شخص ہے وہ عامر لیاقت حسین، اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے کہ اس کو ٹکٹ دیا. وہ تو پہلے دن سے جب اس کو وزارت نہیں ملی تو وہ تو ایک اپنے انٹرسٹ کا آدمی ہے، جس کے مفادات پورے نہیں ہوں گے وہ، اور اس کا آپ کو اخلاقی معیار بھی معلوم ہے اس پہ کیا بحث کرنی ہے. تو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کراچی پر بھی خاص کر عمران خان کو. اگر یہ ٹھیک ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد حکومت وہاں جو اختیار ہے وہ حکومت سندھ کا ہے، زرداری کا ہے، لیکن عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی وفاق کی طرف سے کراچی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آئندہ الیکشن میں بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. اور خاص کر یہ جو دوسرا شخص ہے فیصل واڈا، خدا کے لیے اس کو میڈیا سے بین کیا جائے. اگر یہ شخص میڈیا پر آتا رہا تو یہ پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. ابھی جب تھوڑا کچھ ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وہ تو ہونا تھا، لیکن آج اس نے پھر وہی بکواس شروع کر دی کہ اگر ہم
دوسروں کی طرح ہوتے تو ہم ایک ایسے چوٹ سے ان کو ٹھیک کرا دیتے. جو کل اس نے بیان دیا تھا آج وہی دوبارہ اس نے دے دیا ہے. تو یہ شخص اب میں حیران ہوں کہ یہ ہے کیا چیز. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ قریب رکھیں گے اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں تو پھر مرضی ہے حکومت کی، جو کرنا چاہے کریں. لیکن ہم تو وہی بات کریں گے کہ جو حقیقت ہے. اب آتے ہیں اتحادی جماعتوں کی طرف. اتحادی جماعتوں کی جو مطالبات ہیں وہ بھی بجٹ سے پہلے بڑھ جاتے ہیں عموماً، اور اس دفعہ بھی بڑھ گئے ہیں. اب ایم کے ایم سے ایک اور وزیر لیا جائے گا. اسی طرح کاف لیگ سے بھی وہ جو ہے سینیٹر کامل علی آغا، اس کو وزیر لیا جائے گا. تو یہ کتنی مجبوری ہے، 2 سیٹوں کی پارٹیاں. یعنی ابھی کاف لیگ کا تو ایک سیٹ بھی نہیں تھا. اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ ہوتا تو آج قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی ان کا نہ ہوتا اور نہ صوبائی اسمبلی میں ہوتا. لیکن افسوس کہ یہ لوگ تو اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، نہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو آج وہ جو وزیر بن رہا ہے تو ان کو بنایا جا رہا ہے. حالانکہ پہلے دن سے پھر لینا چاہیے تھا مونی سلائی کو. اور کتنے کرپٹ لوگ موجود ہیں کہ ایک مونی سلائی پر اتنا بڑا وہ لگا دیا کہ نہیں اس کو تو نہیں، اس کے اوپر تو نیب کے کیسز ہے. تو نیب کے کیسز تو ابھی جو دائیں بائیں بیٹھی ہوئی لوگ بھی ہیں. جیسے جہانگیر ترین کا نام آتا ہے تو پھر ادھر وہ دوسرا بھی ہے خسرو بختیار، تو کیا اس کا نام نہیں ہے؟ نیب کے کیسز اس کے اوپر نہیں ہے. یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اس وقت احتساب کو تھوڑا پیچھے موڑ دے. اور جو اس وقت چلو کسی وقت کمزوری دکھانا بھی اچھا ہوتا ہے. جگہ آپ کی نیت اتنی صاف ہے اس ملک کے لیے تو پھر آپ وہ طاقت حاصل کر کے تو تب وہ کام کر سکتے ہیں. تو لیکن اس چیز پر بس کیا کرے وزیر اعظم صاحب کا جو اپنا دماغ ہے، جو دل ہے، وہ کسی کے ساتھ رعایت یا اس کے کسی کی سفارش یا کمپرومائز پر وہ یقین نہیں کرتا. خود وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ بے ایمانی کو تسلیم نہیں کرتا. تو اسی لیے یہ تو بیچ کا کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے. ورنہ آج یہ نہ کوئی پی ڈی ایم ہوتا، نہ کوئی پیپل پارٹی ہوتی، سب ان کی نیچے ہوتے اور سب بہت مزے سے حکومت کرتا. لیکن چلو اگر 10 دشمنوں سے مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے تو ایک کو تو ساتھ میں لا لیں. تو ایک کو ملا لیتے تو آج یہ جو جہانگیر ترین کی شکل میں گروپ آیا ہے، تو اگر پیپل پارٹی پر تھوڑا سا صرف نظر ہو جاتا تو کیا یہ شخص کھڑا ہو سکتا تھا؟ پھر اس کی یہ مجال ہو سکتی تھی. لیکن ادھر اگر ایک چلا جاتا ہے تو پھر بھی حکومت کو خطرہ، دوسرے 2 چلے جاتے ہیں پھر بھی حکومت کو خطرہ. تو بس کیا بتائیں. پھر بس یہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی پر اگر کوئی اثر ہو سکتا ہے تو ہو. تو یہی حال ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ اپنے وفاد کے لیے دوسروں کو بلیک میل کرنا. اب جب جہانگیر ترین کے حقائق سامنے آئے تو اس نے بلیک میلنگ شروع کر دی. تو بس اس کے بغیر ان کا کام چل نہیں سکتا. اور یہ لوگ پھر مشکلات پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. تو کافی دھچکا پہنچا ہے حکومت کو، کافی اپسیٹ کیا ہے اس نے. لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت قانون سازی ہونے والی ہے. اور ایک اور چیز جو جوائنٹ سیشن کا تو میں نے کہہ دیا، لیکن ایک اور چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے جس کے پر عوام بھی ابھی تک رنجیدہ ہے، سب رنجیدہ ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے اس طرح نکلے گا بچ کر. تو یہ تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو ڈیٹیل فیصلہ آنے دے. ڈیٹیل فیصلے کے بعد پھر جو قدم اٹھایا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ یقین رکھیں یہ شخص پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، نہ اس کا کیس بن سکے گا. ایف بی آر میں نئی چیزیں آ چکی ہیں، یعنی ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی پکڑا گیا ہے. تو کیا وہ اس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا اور پھر سپریم کورٹ کہے گا کہ ہم عدلیہ ہے اور ہم اپیلیٹ کورٹ ہے؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ دوبارہ یہ بہت جلد آپ کو یہ کیس اس دفعہ، پہلے جو غلطیاں ہوئی تھی اس کیس میں، اس دفعہ جب آرڈیننس آئے گا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اور اس شخص کے بچنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو آپ دل بڑا رکھیں، انشاءاللہ یہ سب مراحل گزر جائیں گے. اور اگر یہ سب کچھ منظور موجود بھی رہتا تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر صرف وہ عمران خان نے قصد کر لیا کہ میں نے اور مزید ان لوگوں کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں عوام کے پاس جاتا ہوں،
تو پھر عوام کے پاس جا کر اس نے جو کچھ کہنا تھا، ہمیں معلوم ہے جو کچھ اس نے کہنا تھا، پہلے تو یہ بات کرے نا کہ ابھی جو اتحادی بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں اور ہر دفعہ کرتے ہیں، تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور پاکستانی عوام کا ہے کہ جس نے سمپل میجارٹی تک اس شخص کو نہیں دی ہے اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی ایسے نہیں آتی. تبدیلی آتی ہے زور سے، طاقت سے. وہ زور اور طاقت کیا عوام نے اس شخص کو دیا ہے؟ تو اگر نہیں دیا تو آئندہ کے لیے سوچیں. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ، یہ آج نہ ہو تو 2 سال بعد تو ہوگا، سوا 2 سال بعد تو ہوگا. تو اس کے لیے تیار رکھے خود کو. اور انشاءاللہ پھر اور بھی کچھ ہونے والا ہے قانون سازی میں، ہم آپ کے ساتھ آئندہ جا کے شیئر کریں گے. اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، مایوس ہونے کی باتیں نہیں ہوں گی. اور نہ یہ شخص قوم کو مایوس کر سکتا ہے، نہ اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہے. اس قوم کو اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس ملک کو بھیجا ہے اس ملک کو اٹھانے کے لیے. تو آپ یقین رکھیں گے انشاءاللہ یہ جو مصنوعی مہنگائی وغیرہ جن کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سب معلوم ہے. جو بار بار مافیاز کا نام لیتا ہے وزیر اعظم، وہ کیوں لیتا ہے؟ یہ لمبی بحث ہو جائے گی، اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتا. کبھی کبھی آپ کو اشارے دے دیتا ہوں، تو وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں. ہاں، جو تنظیم سازی ہے پارٹی میں وہ نہیں ہوئی. جو کچھ ہونا چاہیے تھا، یعنی ہر شخص کے باتوں پہ یقین کرنا، اور اگر کوئی آ کے کان بھرنا شروع کر دے اور اس پہ یقین کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ تھوڑی سی خامی ہے. میں تو کھل کے کہتا ہوں جو کچھ غلط ہے تو اس کو تو ہم کہیں گے، لیکن باقی اللہ کی فضل سے ایک ایسا شخص آپ کو وزیر اعظم ملا ہے کہ آپ کم از کم پاکستان کو آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. باقی آپ نظر دوڑائیں جو دوسرے ہیں، پھر فرق کرے، اور پھر اپنا ایمان کے ساتھ چل کے پھر دیکھیں الیکشن میں. اور جب وہ فیصلہ آپ کر لیں گے اس کے حق میں، تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ پاکستان کیسے آگے جاتا ہے، یہ عوام کیسے خوشحال ہوتے ہیں، یہ غریب کا پرسان حال کون بن رہا ہے اور بنتا ہے، اور اب بھی بن رہا ہے. تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں، گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.